دھوپ اور رات کی اوش میں بیٹھی ہوتی تھی. لوٹ کے جب کربلا آئی، کربلا میں وارث کا ماتم کیا. مدینے میں دن کی دھوپ اور رات کی اوش ہوتی تھی. سجاد غریب قریب پہنچے، آواز دی اماں رباب. کربلا رونے کے لیے کافی ہے. اماں آپ سائے میں چلیے، اماں آپ سائے میں چلیے. رباب نے چوتھے امام کی طرف دیکھا، رو کے کہتی بیٹا بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا. کہ اماں سائے میں چلیے. رباب نے دیکھا کہ سجاد غریب رو رہے ہیں. آواز دی امر لال میں چلنے کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے. کہ اماں وہ کیا؟ کہ سجاد سن سکیے گا، سجاد آپ خون کے آنسو رونا چھوڑ دیجیے، میں سائے میں چلی جاؤں گی. سجاد رو کے کہتے اماں کیسے نہ رو، خون کے آنسو جب نظر پڑتی ہے سب یاد آ جاتے ہیں. رباب میں رو کے کہا میرے لال اتنا بتا دے آپ میں زندہ رہ کے سائے میں کیسے چلی جاؤں؟ میرے وارث کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا، میری گود بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا. آواز دیا اماں سائے میں چلیے. سن سکیے گا جیسے ہی کہا رباب نے ہاتھوں کو بلند کے بارے لاہا. کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا. میرا وارث دھوپ میں رہا، میرا اصغر دو بار نہر کیا گیا. میری بچی کربلا سے شام تک تماچے کھاتی رہی. زندان شام مجلے میں کرتے میں دفن کر کے آ گئی. معبود بچا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خالق آج رباب کی لاج رکھ لے. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے. میں اتنا کہا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. کسی نے کہا سجاد رباب مر گئی. کیا سن رہے؟ رباب سکینہ کی ماں مر گئی. بیویوں میں ماتم برپا ہوا، لو سکینہ کی ماں مر گئی ہے. بیوی کو لے جایا جانے لگا. میری طرف دیکھیے گا، کسی بیوی نے آہستہ سے کہا، کسی جھگڑا بدل تک کسی اجڑی ہوئی بیوی نے کہا بیویوں دیکھو رباب کے دامن میں ہے کیا؟ جو رات کی تاریکی میں دامن کھولتی تھی، ہچکیاں لے لے کے روتی تھی. سن سکیں گے اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا